اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن سے بڑا شور و غوغا تھا کہ چیف منسٹر کے پی نے جرگہ بلایا ہے جی، جرگہ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوگا یا گورنر ہاؤس میں ہوگا، جرگہ بلایا ہے جی۔ اس جرگے کے مطابق انہوں نے جو ہے یہ طے کیا ہے کہ یہ طے کرنا ہے جی بڑا جرگہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے جی، وہ ہوا ہے جی۔ اچھا، یہ ایک ان کا ٹریڈیشنل طریقہ ہے فیصلہ سازی کا۔ تو بنو قومی جرگہ جی، اب پتہ نہیں کون قوم ہے، ظاہر ہے کہ کے پی کی قوم ہی ہوگی نا، تو آدھا تو کے پی کی اس میں سے ویسے نکل گیا، کیونکہ آدھی سے زیادہ آبادی تو ہزارہ کی ہے، یا آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر نان پختونوں کی ہے۔ تو پختون تو 40% بھی نہیں بنتے نا کے پی کے کا، لیکن قومی جرگہ ہے جی، اس کے اندر سب کی نمائندگی ہوگی، شاید اس لیے انہوں نے قومی لکھا ہو۔ تو بنو قومی جرگہ دھرنا کے امن کے قیام کے لیے مذاکرات۔ ضلع بنو میں آپریشن عزم استحکام کسی صورت اور کسی حالت میں بھی منظور نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ جا کے بتانا تھا ان کو کہ بھائی جان یہ عزم استحکام آپریشن نہیں ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پریس ریلیز تب آئی ہے جب کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جناب جنرل احمد شریف صاحب بڑی تصریح کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہے، اس کے اندر کسی کو گھر سے نہیں نکالا جانا، اس کے اندر کسی کو گھر سے نکال کے مہاجر کیمپوں میں عارضی پناہ گاہوں میں نہیں ٹھوکا جانا، سب اپنے اپنے گھر پہ رہیں گے، صرف وہ تعاون کریں گے جب ہم کہیں گے کہ آپ کے پچھلے والے گھر کے اندر ایک دہشت گرد چھپا ہوا ہے افغانستان سے آ کے، تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور مقامی پولیس جو ہے اور سی ٹی ڈی جو ہے وہ جا کے اس بندے کو گرفتار کرنے اور سی ٹی ڈی کے حوالے کرنے کے اندر تعاون کرے گی۔ ویسے بائی دا وے یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ 590 ارب روپیہ اب تک سی ٹی ڈی کے نام کے اوپر وفاق سے وصول کر کے غتربود کر چکا ہے، ہڑپ کر چکا ہے کے پی کے پچھلے 10-11 سال کے اندر، اور ابھی تک سی ٹی ڈی مکمل نہیں ہوئی، محکمہ ہی مکمل نہیں ہوا۔ میرا خیال 590 کے 570 ارب روپیہ ہے، اور تقریباً کوئی 700 اہلکار ہیں اس کے، جن کے لیے کوئی ڈھیلا میلا ڈسپلن بھی کوئی نہیں گا۔ یہ آئیڈیل پولیس ہے اور آئیڈیل گورننس ہے والا صوبہ ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ میرا خیال ہے یہ جو 570 یا 590 ارب روپیہ ہے، اس میں سے 610 ارب روپیہ یعنی کہ 15-20 ارب روپیہ صوبائی حکومت نے بھی تو اپنے پلے سے ڈالا ہوگا۔ یہ سارے کا سارا اس پروپیگنڈے کی نظر ہو گیا جو سوشل میڈیا پہ کیا گیا، جس کے تحت 350 ڈیم بن چکے ہیں کے پی کے اندر۔ بجلی ڈیموں پہ بنی بیٹھی ہوئی ہے بجلی، وہاں پہ کوئی لے ہی نہیں رہا، تو اب بیچاری کیا کرے، دلہن بن کے بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، گھونگھٹ نکال کے بجلی بیگم بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ کوئی بجلی بیگم کو ساتھ جا کے کوئی ایجاب و قبول کر ہی نہیں رہا، تو صوبائی حکومت کیا کرے، ٹھیک ہے، بجلی ہمارا ہے تو بجلی بنی بیٹھی ہے، تو بجلی بنی بیٹھی ہوئی ہے جی وہاں پہ۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اچھا، وہ 350 ڈیم تھے جی، اور کوئی 1 بلین ٹری بھی تھا جی، وہ بھی اس کی رپورٹ لحاظ علی نے آج پیش کر دی ہے۔ لحاظ علی نے بتایا جی 310 جگہوں کے اوپر آگ لگی ہے جی کے پی کے اندر، جس کے اندر سارے کا سارا بلین ٹری سونامی جل گیا جی، بلکہ بقول میر شیر افضل خان مروت بڑھ گیا جی۔ یعنی جتنے درخت لگائے تھے وہ 310 آگ لگنے کے واقعات کے اندر وہ سارے کے سارے درخت جل گئے، یہ سرکاری رپورٹ کہہ رہی ہے کے پی کے کی۔ اینی ہاؤ، تو یہ جس شخص نے وہاں پہ یہ جا کے بتانا تھا کہ بھائیو یہ وہ والا آپریشن نہیں ہے، وہ ان کا نمائندہ بن کے آپ کے اور میرے اور پوری قوم کو بلیک میل کر رہا ہے، یعنی کہ گنڈا پور جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کا بھائی تم نے وہاں پہ بتانا جا کے، لیکن اس سے کیا شکوہ کیا جائے۔ چاچو نے بتایا ہے پوری قوم کو، چاچو نے ایک اے پی سی بلانی تھی، بلائی ہے یہ بتانے کے لیے، وہ بیچارے خود ہی داستے پھر دینے کے پائے نا سی کوئی کسی نے کار دی بڑھنا، ٹھیک ہے۔ سی ٹی ڈی کرے گی، انٹیلیجنس بیس ہوگا۔ پہلے آپ دیکھیے اس آپریشن کو روکنے کے لیے سب سے پہلے حملہ بھلا کس نے کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ۔
آپ کسی کی جو ہے وہ کال نہیں سن سکتے, ٹھیک ہے, ہتھوڑے نے آرڈر کیتا. وہ پھر انہوں نے جا کے گورنمنٹ آف پاکستان سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کرایا کہ ہتھوڑے بھائی نو کو انہوں دی مت ماری گئی ہے, اگر ہم ان کی کمیونیکیشن جو ہے اس کو انٹرپٹ نہیں کرتے تو ہم ان کو پکڑیں گے کیویں. اچھا تھوڑا اوتے تھوڑا ناکام ہو گیا. اب اس کے بعد کیا کیا گیا, اس کے بعد یہ والی حرکت کی گئی. اب ظاہر ہے اس کو روکنے کے لیے دیکھیے کھربوں روپے کا انٹرسٹ ہے جو سمگلنگ کے نام پہ ہوتا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سمگلنگ ہوتی ہے صرف آئل کی مد کے اندر, ایران سے نہیں آتا, پاکستان سے بھی افغانستان جاتا ہے. اور جو پاکستان سے افغانستان جاتا ہے اس کے پرمٹ حکومت پاکستان جاری کر, لیکن وہ افغانستان نہیں جاتا, ادھر ہی ویک بک جانا ہے, اس کے اوپر ٹیکس چوری ہوتا ہے. تو صرف ایران والے کا دیہڑی کا 2 ارب روپیہ ہے, یہ پاکستان سے افغانستان جانے والے کا اس کا بھی کوئی 1 ارب 60 کروڑ روپیہ روزانہ کا کھاجا ہے, کھابا ہے. ہاں یہ بھی ہے. اور باقی الیکٹرانک گیجٹ ٹیکس چوری کر کے جو ادھر سے آتے ہیں, ایل پی جی آتی ہے, گاڑیاں چوری سمگل شدہ آتی ہیں, وہ اپنی جگہ کے اوپر. اب جناب اگلا پوائنٹ ہے جی, ضلع بنو میں اچھے برے طالبان کے قائم جملہ مراکز کا مستقل خاتمہ کیا جائے. اب اس کے حوالے سے جو دوسری سائیڈ ہے وہ کہتی ہے, جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ قائم کیے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ طالبان نہیں, یہ طائب ہو چکے. یہ جو اب والے طالبان ہیں جن کو ہم نے تاک کے عزم استحکام کے تحت نشانہ بنانا ہے, یہ ان کے اندر کی ساری اطلاعات ہمیں دیتے ہیں. یہ طائب ہو چکے ہیں, ان کو ہم نے یہاں پہ رہنے کی جگہ دی ہوئی ہے. ان کے لوگوں کو جو موجودہ طالبان ہیں وہ آگے قتل کرتے تھے, لہٰذا انہیں پرمٹ کے تحت لائسنس دیے گئے ہوئے ہیں, یہ دوجا فریق کہتا ہے. لیکن جرگے کا مطالبہ یہ ہے. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, مقامی پولیس کو مغرب کے بعد گشت کرنے کا پابند کیا جائے اور جرائم پیشہ عناصر. اب اس کے بعد سارے صوبائی معاملات شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ جرگے کے مطالبات پیش کون کر رہا ہے؟ صوبائی حکومت کا سربراہ. ڈب کے مر جا وڈے والا آلیا, بڑکا مارن آلیا, شرم سے ڈوب کے چلو بھر پانی میں مول جاؤ گنڈا پور, تم شرم سے ڈوب کے مر جاؤ, یہ تم سے مطالبہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کے پی کے پولیس تمہارے متحد ہے, بشرم آدمی. میں کہنے لگا تھا لیکن میں نے احتیاطاً نہیں کہا. اور کے پی کے پولیس تمہارے تحت ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, سرچ آپریشن کے نام پر مدارس, مساجد, گھروں اور شہروں کی بے رحمتی نہ کی جائے. مدارس اور مساجد آ گئے نا, بزنس, ٹھیک ہے, ایک اور سیگمنٹ آف سوسائٹی کا بزنس اس کے اندر آ گیا. وہ تمام لوگ خاص طور پہ پنجاب اور کراچی کے اندر رہنے والے جو اس طرح کی جگہوں کے اوپر صدقات زکات بھیجتے ہیں, خیرات بھیجتے ہیں, ان کو اپنے اس عمال کے اوپر غور کرنا چاہیے. خاکسار یہی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب کوئی سڑکیں ہیں جی, جمعہ خان روڈ اور برما شیل روڈ جو ہے اس کو بند نہ کیا جائے, آمد و رفت بحال لکھی جائے. وہاں سے گزر کے یہ حملے کرتے ہوں گے اس لیے بند کی گئی ہوگی, لیکن بہرحال سڑک کو کھول دینا چاہیے جی, میں تو اس کا حامی ہوں. مبینہ طالبان کی نقل و حرکت کا نوٹس لیا جائے, نظر آنے کی صورت میں مقامی پولیس کو ایکشن لینے کے بغیر کسی دباؤ کے اختیار دیا جائے. تمام لاپتہ افراد کو یا تو عدالتوں میں پیش کیا جائے یا ریکارڈ پہ لایا جائے. یہ بڑا اچھا مطالبہ ہے. 6 اور 7 بڑا اچھا مطالبہ ہے. مقامی پولیس کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے اور وسائل اور ضروریات کو پورا کیا جائے, کیونکہ پولیس صوبائی حکومت کا نمائندہ اور عوام کا محافظ ہے. پولیس کو بلا تفریق ایکشن لینے کا اختیار دیا جائے. یہ آخری فقرہ جو ہے, فقرے کا حصہ یہ علی امین گنڈا پور نے شامل کروایا ہوگا, کیونکہ اس تو پہلے جو فقرے کے 3 حصے ہیں اس کے اوپر تو کھلے پڑ رہے ہیں. اس کے سر کے اوپر یہ جو اتنا بڑا سا بتھاڑ ہے نا, اس بتھاڑ کے اوپر باقاعدہ چپیڑے پڑ رہے ہیں, یہ کھلے پڑ رہے ہیں. اوے بشرما, یہ تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں گنڈا پور, یہ تمہیں جوتے پڑ رہے ہیں. اگر بندے کے اندر تھوڑی سی شرم ہو, ہاں, تو وہی کام کرے, وہ چلو بھر, ہاں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب سی ٹی ڈی پولیس کو پوری طرح فعال کیا جائے, اس کا میں آپ کو تفصیل عرض کر چکا ہوں. اور جرائم پیشہ عناصر اور بیڑ طالبان کے خلاف ایکشن لینے کا مکمل اختیار دیا جائے. یعنی انہیں ہے کہ گڈ طالبان انہیں بھی قبول ہے. کم از کم یہ نقطہ نمبر 9 یہی بتا رہا ہے کہ گڈ طالبان جو ہیں وہ کے پی کی حکومت اور کے پی کے عوام کے لیے قابل قبول ہیں. صرف بیڑ طالبان کے خلاف
ایکشن لینے کا اختیار سی ٹی ڈی کو دے دیا جائے. تسی پہلے سی ٹی ڈی مکمل تے کر لو, پھر ایکشن بھی کروا لینا. غیر مکمل سی ٹی ڈی کے ذریعے جب یہ حرکت کریں گے تو جانی اور مالی نقصان ہوگا. اور دہشت گردی میں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کا علاج سی ایم ایچ میں کیا جائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کھربوں روپیہ لوٹا گیا ہے. یہ وہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ صوبہ ہے جس صوبے کے اندر ہیلتھ کارڈ کے نام کے اوپر کھربوں روپیہ لوٹا گیا. اور جب وفاق نے مزید لوٹ مار روکنے کی کوشش کی تو دھمکیاں دی گئیں, بلیک میل کیا گیا. اس صوبے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے, میں صدقے جاؤں, یہ وہاں کی حکومت کا سربراہ یعنی کہ علی امین گنڈا پور کہہ رہا ہے. اب صدقے جائیں کہ نہ جائیں, میرا خیال ولاگ سے ہی چھٹی کر جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.